اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ زندگی میں زیادہ تر شارٹ کٹ سے لی گئی کامیابی دیر پا نہیں ہوتی، اور ایسے ہی شارٹ کٹ طریقے سے لی گئی کامیابی جس طرح جلدی سے ملتی ہے اسی طرح جلدی سے ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ میرے والد کو فالج ہو گیا اور میرے والد گھر کے واحد کفیل تھے۔ وہ اپنی آمدنی سے ہم سب بہن بھائیوں اور میری ماں کی کفالت کرتے تھے۔ فالج اس قدر زیادہ ہوا کہ وہ بستر سے لگ گئے۔ گھر میں مالی حالات خراب ہونے لگے۔ میرے والد بینک میں نوکری کرتے تھے۔ یہ ایسی نوکری تھی جس میں وہ بینک میں آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتے، ان کی شکایات سنتے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے، جس میں چیک لکھوا کر دینا، ڈپازٹ کروانے میں مدد کرنا وغیرہ بھی شامل ہوتا تھا۔ اگرچہ یہ ان کی ایک پرائیویٹ نوکری تھی، لیکن ان کے بینک والوں نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جو اس قابل ہے کہ وہ آپ کی نوکری کر سکے تو ہم اسے نوکری دے دیں گے۔ ان دنوں میں BA کی تعلیم سے فارغ ہوئی تھی۔ مجھ سے میرا ایک اور بھائی بڑا تھا، لیکن اس نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس وجہ سے میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم وہ نوکری کر لو۔ میں بھی گھر کے حالات سے مجبور ہو کر وہ نوکری کرنے لگی اور میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ یہ تب کی بات ہے جب صرف BA کی تعلیم پر بھی بینک میں اچھی نوکری مل جاتی تھی، اور پھر وہاں پر مزید مواقع دیے جاتے تھے جیسے ریفریش کورس وغیرہ، جس سے ملازمت کرنے والے اپنے پیشے میں مزید تجربہ حاصل کر لیتے اور اس طرح مزید ترقی ہوتی۔ میں دکھنے میں خوش شکل تھی اور لباس بھی اچھے طریقے سے پہننا جانتی تھی، اس وجہ سے میری مقبولیت زیادہ ہونے لگی۔ ایسے میں کئی لوگ میرے سامنے آئے جس میں جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی۔ شروع میں مجھے عجیب لگتا، کیونکہ کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی آتے جو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتے، ایسی نظریں جو انسان کو بے چین کر دیتی ہیں، عجیب سی ان کی نظریں جیسے وہ گلے کا لباس اتارنے پر آئی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ میں اس بات کی عادی ہو گئی اور مجھے پھر یہ بات کوئی عجیب نہ لگنے لگی۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے 1 سال ہی گزرا تھا کہ ہمارے بینک میں ایک شخص آیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے چیک ڈپازٹ کروانے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ کافی بھاری اکاؤنٹ رکھتا ہے، یعنی اس کا 3-4 کروڑ کا اکاؤنٹ تھا، اس لیے ہمارے بینک میں اس کی اہمیت بھی زیادہ تھی۔ میں نے اس کی رہنمائی کی، اور جیسے کہ ہمیں ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ہر آنے والے کلائنٹ سے مسکرا کر بولنا ہے، میں نے کچھ اس کے سوالات کے جوابات دیے اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ پھر 1 ہفتے بعد وہ پھر سے آیا اور اس نے کچھ اور چیک دینے تھے، لیکن وہ سیدھا میری طرف ہی آ کر بیٹھ گیا، حالانکہ میرے ساتھ والے کاؤنٹر میں بھی ایک ملازم موجود تھا۔ خیر، پھر میں نے اس کی مدد کی اور اس کے بعد اس نے کچھ باتیں کی۔ میں نے اس باتوں کا جواب دیا اور وہ پھر چلا گیا۔ مجھے اس روز تھوڑی بے چینی سی ہوئی۔ اگلے روز وہ پھر سے آ گیا، تب مجھے بہت عجیب لگا، کیونکہ وہ پھر سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور اس بار اس نے کوئی چیک یا اپنے اکاؤنٹ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کروانا تھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جس میں وہ میرے لیے گفٹ لے کر آیا تھا۔ پہلے میں نے ان سے گفٹ لینے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں یہ نہیں لے سکتی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی کارکردگی بہت اچھی لگی اور آپ کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، اسی وجہ سے میں آپ کو یہ انعام دینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے وہ گفٹ رکھ لیا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں اپنی برانچ کے بینک مینیجر کے پاس گئی اور ان سے ساری بات کہہ ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں، کیونکہ وہ ہمارا بہت عرصے سے پرانا کلائنٹ ہے اور بہت اچھا اکاؤنٹ ہے اس کا، اس وجہ سے آپ اس سے اپنا اچھا رویہ رکھیے گا، میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر اگلے روز میری جگہ کسی اور کو بٹھا دیا گیا، یعنی
मैं जिस जगह बैठती थी उस जगह हमारे दूसरे किसी कोलीग को बिठा दिया गया और मुझे उसकी जगह बिठा दिया गया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर से आया और फिर से सीधा मेरी तरफ ही दूसरे कोलीग्स को पूछता हुआ आ गया। मुझे उसको देखकर बहुत घबराहट सी होने लगी, लेकिन मैंने उस पर अपनी घबराहट ज़ाहिर नहीं होने दी। इस बार उसने अपने चेक मुझे देते हुए अपना कंपनी का कार्ड भी मुझे दे दिया। मुझसे कहने लगा, मुझे आप बहुत काबिल लगते हैं, आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। अगर आप इस मामूली सी नौकरी को छोड़कर मेरी कंपनी में आना चाहें तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी और ये आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। मैं ज़्यादातर ऐसे किसी मुलाजिम को अपनी कंपनी में नहीं रखता, लेकिन मैं आपके रवैये और आपकी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, इसलिए मैंने आपको अपनी कंपनी में मुलाजमत के लिए ऑफर दी है। मैंने खामोशी से वो कार्ड रख लिया, जबकि मैं उसकी कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहती थी। फिर घर के हालात भी कुछ ऐसे होने लगे कि वालिद की हालत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और दवाइयों के लिए मज़ीद पैसों की ज़रूरत थी और घर का खर्चा अलग से करना था। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मुझे वो 15,000 की नौकरी छोड़कर उस कंपनी में जाने की ख्वाहिश होने लगी। मैंने वो नौकरी अभी नहीं छोड़ी थी। मैंने सोचा कि पहले उसकी कंपनी में जाकर देखती हूँ और उससे पूछती हूँ कि वो मुझे कितनी सैलरी देगा। अगले रोज़ मैंने बैंक से छुट्टी ली और सीधा उसकी कंपनी में चली गई। जब मैं उसकी कंपनी में गई तो वो बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी थी। मैं उसके ऑफिस में गई तो उसने मुझसे बात करते हुए बताया, मैं आपको 40,000 पर मंथ दूंगा। मैं अपनी सैलरी सुनकर दंग रह गई और फिर उसने बगैर कुछ सोचे समझे मुझे 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। मैं इस बात से बहुत हैरान हुई। मैंने तब ये नहीं सोचा कि वो मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। शायद उस वक्त मुझे पैसे नजर आ रहे थे। यूं मैंने अपने बैंक की नौकरी छोड़ी और उसकी कंपनी में नौकरी करने लगी। जब मैं उस कंपनी में नौकरी करने लगी तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा काम सिर्फ उसके ऑफिस में उसकी चाय लेकर जाना है या उसके पर्सनल मामलात को देखना है, यानी मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा और कंपनी में मेरी अहमियत ज़्यादा बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं सब यही जानते थे कि मुझे मेरी काबिलियत पर नहीं बल्कि हुस्न और खूबसूरती की वजह से ये अहमियत मिल रही है। मैं भी इस बात का फ़ायदा उठाने लगी। हालांकि उस वक्त मेरे पास ऐसा टाइम भी था कि मैं कुछ सीख सकती थी, क्योंकि हमारी कंपनी में मुख्तलिफ लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए मुल्क से बाहर भी भेजा जाता था। लेकिन मुझे इस बात से कोई गरज नहीं थी, मुझे तो बस पैसे चाहिए थे। फिर उसी कंपनी में एक और लड़का जिसका नाम दिलनवाज था, वो मुझे पसंद करने लगा। वो दिखने में अच्छा था और एक अच्छी पोस्ट पर मुलाजमत करता था। उसने जब मुझसे अपनी पसंदीदगी का इजहार किया और मुझसे ये कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैं भी सोच में पड़ गई। जब उसने मुझसे रिश्ते की बात की तो कंपनी में दीगर मुलाजमीन को भी इस बात की खबर हो गई। वो बात उड़ते उड़ाते हमारे ऑफिस तक पहुंच गई और जब बॉस को पता चला तो उसने मुझे ऑफिस में बुलवाया और मुझसे कहने लगा, अगर तुम इस लड़के से शादी करोगी तो तुम इस मुलाजमत से हाथ धो बैठोगी, और यही नहीं, वो लड़का भी इस मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो मैं मजीद तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। मैं उसकी ये बात सुनकर अजीब कश्मकश में पड़ गई। फिर मेरे अंदर पैसों का लालच और बढ़ गया और मैंने दिलनवाज का प्रपोजल धुतकार दिया। फिर मुझे भी इस बात का एहसास होने लगा कि उसकी मेहरबानी मुझ पर इस कदर क्यों है। धीरे धीरे मेरा बॉस मुझ पर अपनी ख्वाहिशात जाहिर करने लगा। ऐसे ही मामलात बढ़ते गए, लेकिन उसने मुझसे कभी भी शादी का नहीं कहा था। मैंने एक रोज उससे कहा कि हम शादी कर लेते हैं। वो ये सुनते ही मुझसे कहने लगा, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। उस कंपनी में मुझे नौकरी करते हुए कई साल गुजर गए। ऐसे में वहाँ पर एक और खूबसूरत लड़की आई और फिर वो बॉस उसकी तरफ उसी निगाह से देखने लगा जिस निगाह से वो कभी मुझे देखता था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी जगह पर आ गई
اور پھر مجھے اس کمپنی میں ایک کنارے لگا دیا گیا۔ سیلری تو مجھے مل رہی تھی، لیکن اب میری کمپنی میں وہ عزت نہیں رہی تھی۔ مجھے اس بات پر بھی شرمندگی ہوتی تھی۔ میں نے پھر یہ سوچا کہ میں کسی اور کمپنی میں ملازمت کرتی ہوں۔ میں ان سے چوری جا کر دیگر کمپنیوں میں انٹرویو دینے لگی۔ جب وہ مجھ سے میری ملازمت اور سیلری پوچھتے تو حیران رہ جاتے کہ ایک پرسنل سیکرٹری کی اتنی زیادہ سیلری کیسے ہو سکتی ہے۔ میں اپنے سارے مواقع گنوا چکی تھی جس میں میں کچھ سیکھ سکتی تھی۔ اب میرے پاس وقت نہیں تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس روز اس لڑکی نے مجھے کمپنی میں سے نکلوا دیا۔ اب میں ایک پرائیویٹ اسکول میں کلرک کی جاب کر رہی ہوں اور اب میری سیلری صرف 12,000 ہے۔ کاش میں نے تب وہ شارٹ کٹ راستہ نہ چنا ہوتا اور بینک میں رہتے ہوئے مزید کچھ سیکھ لیتی اور کچھ پڑھ لیتی، تو آج میرے پاس سیلری بھی زیادہ ہوتی اور سب سے بڑھ کر عزت بھی۔ ہمیں کبھی بھی ایسے راستے کا چناؤ نہیں کرنا چاہیے جس میں ہماری عزت کا سودا ہو۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔